کچھ اعمال کی ایسی وابستگی ہوتی ہے کہ انسان بھی ان اعمال کے بغیر نہیں رہ پاتا، اور رب کو بھی ان اعمال کے بغیر اور اعمال پسند نہیں آتے۔ مثلا بڑی عید کے قربانی کے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں کوئی شخص اللہ کو راضی کرنا چاہے، اس کا قرب پانا چاہے، تو سب سے اعلیٰ عمل جس سے اللہ کا قرب مل سکتا ہے وہ احراق دم ہے، تقرب الی اللہ کے لیے قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ اگر کوئی شخص جملہ صالحات پر تو کاربند رہے مگر واجب ہونے کے باوجود ان دنوں میں قربانی ادا نہ کرے تو وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہو۔ یعنی ان دنوں میں بھی نماز، صدقات، خیرات، جملہ عبادات، اخلاقیات، معاملات، حقوق اللہ، حقوق العباد، سب چیزوں کی ادائیگی پر اجر و ثواب ہوتا ہے، لیکن ان 3 دنوں میں کوئی کہے کہ میں رب کا قرب پالوں، اس کو راضی کر لوں، تو وہ قربانی کرنے کے بغیر کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان دنوں میں اس عمل کے ساتھ خاص تعلق ہے اور رب کا قرب اس سے متعلق ہے۔ ایسے ہی حج کے دنوں میں ایک بندہ حج کے عمل سے گزر رہا ہے، اب کوئی شخص حج کے وجوب کے باوجود حج کے دنوں میں حج نہ کرے اور کار خیر جتنا بھی کرتا رہے وہ رب کو راضی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس پر حج فرض بھی ہوتا، اس کو اس کی وسعت بھی تھی، طاقت بھی تھی، جان بوجھ کے اس نے نہیں کیا۔ سو ایسے ہی یہ ماہ رمضان بہت سارے کار خیر کا مجمع ہے، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور سال بھر اتنا قرآن نہیں پڑھا جاتا جتنا قرآن ایک مہینہ ماہ رمضان جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ صدقات و خیرات کی کثرت ہوتی ہے، اور یہ بھی بے جا نہیں ہوگا کہ سال بھر اتنے خیرات اور صدقات نہیں ہوتے جتنے اس ایک مہینے میں لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمدردی کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، بہت ساری خصوصیات اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ نماز کی لوگ اس میں کثرت کرتے ہیں، وہ جو فرض سے بھی غفلت کرتا تھا اسے اس سے بچنا چاہیے، غفلت کو چھوڑے۔ ماہ رمضان میں وہ 20 رکعات نماز تراویح پورے قرآن کی سماعت کے ساتھ باجماعت کھڑے ہو کے ادا کرتا ہے، اتنا زیادہ نماز کا بھی ذوق شوق ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ماہ رمضان کی جو خاص عبادت ہے، اور یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ اس عبادت کے بغیر اللہ کو راضی کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ عبادت روزہ ہے۔ ماہ رمضان کی وہ خاص عبادت جو اللہ کا قرب خاص دلوائے وہ روزہ ہے۔ جو بندہ بلا عذر ایک روزہ بھی چھوڑ دے، وہ جو بھی کرتا رہے سارے کاموں کا ثواب اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیے وہ رب کو راضی نہیں کر سکتا، وہ اس کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ اور روزے کے اہتمام میں ذرہ بر بھی کمی کوتاہی نہ کیجیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیشہ خیر کے کاموں میں امت کو جمع کرتے رہے، اور جنہوں نے یہاں تک بھی فرما دیا کہ عید کے موقع پر وہ خواتین جو پاک نہیں وہ بھی عیدگاہ میں باہر کھلی جگہ پر حاضر ہو جائیں، نماز کی جگہ سے الگ پیچھے بیٹھیں، مسلمانوں کی دعا میں ضرور شریک ہو جائیں، نماز نہ بھی پڑھ سکیں، نماز وہ ادا نہیں کریں گی، لیکن مسجد کی جگہ میں تو وہ حاضر بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے روزہ نہیں رکھا، اور ایسے ہی فرمایا بڑی عید کے متعلق کہ جس نے قربانی نہیں کرنی، فرمایا خبردار وہ ہماری عیدگاہوں کے بھی قریب نہ آئے، وہ شخص اللہ کے غضب کو بھڑکا رہا ہے، اور غضب الہی کو بھڑکانے والا کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں قرب نہیں پا سکتا، اور وہ معافی کا حقدار ہی نہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا
فرمایا بلا عذر کسی صاحب نے ایک روزہ چھوڑا، 30 روزے ہیں، پورا مہینہ ہے، کوئی ایک روزہ چھوڑا، ہر سال نہیں، زندگی میں ایک بار چھوڑا، فرمایا وہ اس کو کوئی معمولی سمجھتا ہے؟ فرمایا اس کا یہ چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، اگر اس کے بعد اسے 50 سال بھی عمر مل جائے اور صائم الدہر بن جائے اور پورا سال ہر روز روزہ رکھتا رہے، تو فرمایا ایک روزہ جو بغیر عذر کے اس نے چھوڑ دیا، اس کے برابر وہ اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ رب کے غضب سے ڈرے کہ پھر اس کی ناراضگی کو کون سی چیز ٹھنڈا کرے گی۔ اور اسی کے دوسرے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت کو روزوں کی برکات کا پتہ چل جائے کہ روزے میں برکت کیا ہے، رب کی رضا کیا ہے، فرمایا اس کی حقیقت حال کھل جائے تو ہر امتی دعا کرے اے اللہ سارا سال ہی رمضان رہنا چاہیے اور زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہ آئے کہ میں روزے کے بغیر رہوں۔ ہم اس کی حساسیت کو سمجھیں، ماہ رمضان میں کوئی کام کاج کا عذر بنا کے، اور خاص کر جوان افراد اور ہٹے کٹے لوگ، کھانے پینے والے لوگ، جوان لوگ، تندرست لوگ یہ کہیں کہ روزہ نہیں رکھا اسے مر جانا چاہیے اور زمین کے اندر اپنے آپ کو دنسا لے، اس کی وجہ سے اللہ کا غضب جو ہے وہ بڑک رہا ہے۔ ایسے موقع پر جب اللہ اپنی رحمت عام کر رہا ہے، بھلا ایسے موقع پر بھی اللہ کے غضب کو بڑکایا جاتا ہے؟ ہم اپنے احوال پر نظر دوڑائیں، ارے یہ تو قیمتی اثاثہ خوش نصیبی ہے، کسی کو رمضان مل گیا، عذر بنانے کی بجائے، بہانے تراشنے کی بجائے، سستی کرنے کی بجائے یہ کہنا کہ اب کچھ موسم سخت ہے، نرم موسم میں رکھ لوں گا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ معذور کے سوا کسی کو روزہ دوسرے دنوں میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک روزہ چھوڑ دیا، زندگی بھر تلافی کرتا رہے، اس کی تلافی ہو نہیں سکتی۔ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ ماہ رمضان میں جتنی بھی آپ عبادات کر لیں، روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی اور صحابہ کو اس پر سمجھاتے تھے، سمجھایا کرتے تھے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدوی کو دیکھا، جوان ہے لیکن رمضان میں کھا پی رہا ہے، آپ نے اسے بلایا، اسے کوڑے مارے، سزا دی، کہا روزے کیوں نہیں رکھتا؟ کہتا رہتا نہیں۔ آپ نے سزا دی، فرمایا ویلک وان صبیاننا فی صیام، فرمایا تباہ ہو جا، جوان ہو کے روزے نہیں رکھتا۔ ہمارے گھروں میں آ کے دیکھ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزے میں ہیں، وہ جن پر ابھی روزہ فرض ہی نہیں ہے، روزہ فرض بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے، دیکھو تو صحیح وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ہم اپنے احوال کو سنواریں، درستگی کی طرف لائیں، مت بہانے تراشیں، میرا کام ایسا ہے، میری صحت ایسی ہے۔ ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جن کو ڈاکٹر سختی سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے روزہ رکھے تو دنیا سے پار ہو جاؤ گے، انہوں نے کئی سال روزے رکھے اور خیریت و عافیت کے ساتھ رکھے، بالآخر تو جانا ہی جانا ہے۔ لہذا بہانے تراشتے نہ رہیں، بناتے نہ رہیں، اس کوشش میں نہ لگے رہیں کہیں سے سہولت مل جائے، کہیں سے آسانی مل جائے۔ شکر کریں کہ رب نے رمضان دے دیا ہے، رمضان نہ ملتا تو بخشش کا یہ سامان کہاں سے ہمیں میسر آنا تھا۔ یہ تو خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرما دیا۔ یاد رکھیے کہ روزے کی طرح کا ماہ رمضان میں دوسرا کوئی عمل نہیں ہے، اس کے جیسی اہمیت کسی چیز کی نہیں۔ سارے اعمال خیر کریں، صدقات و خیرات کریں، کثرت سے قرآن پڑھیں، ہمدردی کریں، غم گساری کریں، لوگوں کی تکالیف بانٹیں، لیکن یاد رکھیے روزہ سب سے اہمیت والا اور پہلا ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس کو پوری طرح ادا کریں اور باقی فرائض جو ہیں اس کو بھی ادا کریں۔ ماہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت جل وعلا نے بہت کچھ سکھایا ہے۔ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، ریہرسل کا ہے، تقوی و طہارت کی اس میں مشق کروائی جاتی ہے، اور لوگ 11 مہینوں میں آہستہ آہستہ جس لیسن کو بھولنا شروع ہوتے ہیں، اللہ ماہ رمضان بیچ کے پھر سے مشق کروا کے اس سبق کو یاد کروا دیتا ہے، کہیں لوگوں بھول نہ جانا۔ اور ان اسباق میں ایک اہم سبق جو ہے وہ مواسات کا سبق ہے، ہمدردی کا سبق ہے، درد بانٹنے کا سبق ہے۔
کسی پریشان حال اور مفلوک الحال کو خوشحال کرنے کا سبق ہے۔